السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اکثر رفیق اور آپ سن رہے ہیں عشق آئینہ کی قسط نمبر 53۔ گزشتہ قسط میں کہانی نے ایک بار پھر ایسا موڑ لیا جہاں محبت، رشتے اور راز ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ کچھ سوال ابھی تک جواب کے منتظر ہیں، کچھ دل اپنے اندر چھپے جذبات سے لڑ رہے ہیں، اور کچھ حقیقتیں ایسے ہیں جو سامنے آئیں تو کئی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں قسط نمبر 53 میں آخر کیا ہونے والا ہے۔ کیا کہانی اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ کیا چھپے ہوئے راز بے نقاب ہوں گے؟ اور کیا عشق کا یہ آئینہ حقیقت کا اصل چہرہ دکھا پائے گا؟ تو چلیے بغیر کسی دیر کی شروع کرتے ہیں عشق آئینہ قسط نمبر 53۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ جیسے ہی مہروش کے کمرے میں داخل ہوا، مہروش آنکھوں پر بازو رکھے، کپڑے چینج کیے سیدھا لیٹی ہوئی تھی۔ جب سے وہ آیا تھا، مہروش نے اس پر ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، جسے شمائم نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ مہروش کو میرون کلر کی بھاری کپڑوں میں دیکھ کر شمائم کا دل زور و شور سے دھڑکا تھا۔ ساری تھکاوٹ سے دیکھتے پل میں دور ہوئی تھی۔ ربا بیگم کے کہنے پر مہروش زبردستی تیار ہوئی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد چائے کا دور چلا۔ جب شمائم نے مہروش کو دیکھتے ان سے اجازت چاہی۔ عبدالرحمن صاحب نے یہی کہا کہ آج رات ادھر ہی رک جاؤ، صبح چلے جانا، ٹائم کافی ہو گیا۔ شمائم ان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ کافی دیر عبدالرحمن صاحب کے پاس بیٹھ کر مہروش کے کمرے میں آیا، جہاں مہروش نائٹ ڈریس میں لیٹی ہوئی تھی۔ شمائم اسے دیکھتے اس کے آج کے رویے کو سوچتے پریشان ہو گیا تھا۔ صبح ٹھیک ٹھاک اس کو یوں نہیں چھوڑا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا دن میں جو اس طرح رویہ وہ رکھے ہوئے تھی؟ شمائم جس کی نظریں ڈنر کے دوران مہروش پر رہی تھی، مہروش نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کی کال اٹھائی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالے واش روم کی جانب بڑھا، ہاتھ میں فریم کا ٹراؤزر اور شرٹ پکڑے جو ربا بیگم نے اسے دیا تھا۔ وہ چینج کر کے سوئے۔ واش روم کے بند دروازے کی آواز سے مہروش نے اپنا بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ شمائم تھوڑی دیر بعد واش روم سے باہر نکلا اور مہروش کی جانب بڑھا۔ مہروش! اسی طرح مہروش کو لیٹے دیکھ کر پکارا۔ مہروش کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ مہروش! اس نے مہروش کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہروش اسی طرح لیٹی رہی جب اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ مہروش نے آنکھیں کھولتے اسے خون نشان نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مہروش غصے سے اسے دیکھتی کروٹ بدل گئی۔ مہروش شمائم اپنی ٹانگیں بیڈ پر رکھتے اس کے ساتھ لیٹا اور اس کے کندھے کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا، وہ اسے ہاتھ سے دور کرتے بولی۔ کیوں نہ لگاؤں؟ کچھ بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ مجھے پہلے ہی غصے میں تھا جب سے وہ یہاں آیا تھا۔ مہروش نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا، تیوری چڑھاتے اسے دیکھتے بولا، جو دوبارہ رخ پھیرے کروٹ بدل چکی تھی۔ مہروش! اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ اس کے دوبارہ کروٹ بدلنے پر اسے اگنور کرنے پر طیش میں بولا، دن کو یہاں کیوں آ گئی؟ میسج کر کے بتایا بھی نہیں، اور نہ میری کالز اٹھائیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ تایا سائی نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ شمائم نے اسے دیکھتے دوبارہ بولا، جبکہ مہروش نے ابھی بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ شمائم کے غصے کا گراف بڑھا۔ وہ اسے نرمی برت رہا تھا، لیکن وہ اسے غصہ دلانے پر تلی ہوئی تھی۔ جب جھٹکے سے شمائم نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس پر جھکا، اپنا چہرہ نزدیک کرتے اس کی نم آنکھوں کی جانب دیکھا، مہروش کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے نرمی سے بولا، تم دوغلے انسان ہو۔ وہ رندی آواز میں بولتی اس کو پیچھے ہٹانے لگی، جس نے سارا وزن اس کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ اس الزام پر شمائم نے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، پیچھے ہٹو، مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ مہروش! جب شمائم اس کے اوپر جھٹکے سے ہٹا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کے ہاتھوں کو اوپر تکیے پر پن اپ کیا۔ میری طرف دیکھو۔ شمائم نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ٹکائے اسے دیکھتے کہا، جو مسلسل خود کو چھڑانے کی مذمت میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔
چھوڑو مجھے۔ شمائم معلم شاہ: نہیں چھوڑوں گا، چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ وہ اسے کہتے اس کی روئی جیسے سرخ سفید گالوں پر لب رکھ گیا۔ محروش مذمت کرتی اپنے اوپر شمائم کے گھنے بالوں کو دیکھا جو اس کے گال کو اپنے سلگتے لمس سے مہکا رہا تھا۔ محروش اپنے گال پر اس کی مونچھوں کی چبھن، اس کا انگارے جیسا لمس اپنے گالوں پر محسوس کرتی اس کے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کا دل کیا اس کے گھنے بالوں، خوبصورت بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ شمائم نامحسوس طریقے سے اس سے دور ہوا اور حیرت سے محروش کو دیکھا جس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محروش کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ شمائم نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے اس کی طرف دیکھا جو زخمی شیرنی کی طرح اس سے کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جان لو گی کیا؟ شمائم کی مسکراہٹ نے جلتی کا کام کیا تھا۔ محروش کے اندر آگ بڑھ گئی جب ایک دم شمائم کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتی اس کی مسکراہٹ سے ابھرنے والے دائیں گال کی گڈی کو ناخنوں سے نوچ ڈالا۔ سارے فساد کی جڑ ہی اس کی جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ جب دوبارہ آگے ہوتے اس کے گال پر ناخن مار گئی۔ اس کے ایکٹ پر ایک دم شمائم کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ کیا حرکت ہے محروش؟ شمائم اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا جس کی آواز میں غصے کی رمق تھی۔ اس سے اپنے گال پر شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ اچھا خاصا اس کی گھنی بیڑ پر والے گال پر ناخن گاڑتے زخمی کر چکی تھی۔ محروش نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم دوغلے انسان ہو، جھوٹے ہو تم۔ شمائم معلم شاہ: میں صرف تمہاری ضد تھی جس کو تم نے صرف حاصل کرنا تھا اور جب حاصل ہوگی تو مجھے بیکار چیز سمجھ لیا۔ اس کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ حوریہ کے ساتھ اسے ہنستے دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اسے بھاڑ میں جھونک کر لیٹ گئی تھی، شمائم کے قریب آتی اس کی مسکراہٹ دیکھتے اس کے اندر چنگاریاں پھوٹنے لگی تھی۔ اس کی زندگی شفاف تھی۔ وہ کیسے چاہتی کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی، چاہے وہ اسے ناپسند تھا، نفرت کرتی تھی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہو، وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ شمائم سے شادی کے بعد وہ زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ کلاس کے لڑکوں سے بھی وہ محتاط ہو کے بات کرتی تھی۔ تو مسز شمائم معلم شاہ، میں نے کون سا دوغلا پن کیا آپ کے ساتھ؟ کب تمہیں لگا میں نے تمہیں ضد میں حاصل کیا؟ کب میں نے تمہیں بیکار چیز سمجھا؟ محروش کی باتیں اور اس کی چھوڑ جانے کی بات اس کا دماغ گھما گئی۔ غصے سے کہتا اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے آئے تھے۔ محروش مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نرمی سے بولا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ آنسو بہانے والی لڑکی نہیں تھی، ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ آج تم کہاں تھے؟ کیا مطلب کہاں تھا میں؟ خالص بیویوں والے انداز میں بولتی اس کی آنکھوں میں سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ آج 3 میٹنگ سے میری، سارا دن آفس میں تھا۔ ہاں ایک میٹنگ میری باہر ریسٹورنٹ میں تھی، جلدی فری ہو گیا تھا، پھر آفس چلا گیا۔ لنچ کس کے ساتھ کیا؟ اپنے اوپر جھکے شمائم کے وجیہ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے دائیں گال پر جہاں اس کے ناخن مارنے سے اس کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیا، وہ اسے جواب دیتا بولا۔ اس کی تفتیش والے انداز کو دیکھتے اسے خوشی ہوئی تھی، وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اور محروش نے آئی برو چکاتے سے دیکھا اور وہ سوچنے لگا، ہاں وہاں ایک دوست کے ساتھ کافی پی تھی۔ شمائم سوچ کر بولا، کون سا دوست؟ جب محروش نے فوراً اس کی بات اچک کے لی۔ شمائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حوریہ کے ساتھ کافی پی تھی۔ شمائم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ تمہاری یونی میں ہی پڑھتی ہے، تمہیں بھی ملوایا تھا اس سے شاپنگ مال میں، تم مل چکی ہو اس سے۔ پھر آفس چلا گیا۔ اسی دوران مجھے شفان کی کال آئی کہ تم ادھر آ گئی ہو، پھر میں نے تمہیں کالز کی، تم نے پک نہیں کی۔ شمائم کو ساری بات اب سمجھ آئی تھی۔ وہ اسے حوریہ کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ اسے اپنی ذات میں دلچسپی لیتا دیکھ کر اس کے دل میں خوشی ہوئی تھی۔ اوکے مجھے اب سونا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس کو دیکھتی بولی، محروش ادھر دیکھو، میں نے کبھی تمہیں ضد کے طور پر حاصل نہیں کیا اور نہ تمہیں بیکار چیز سمجھا ہے کبھی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی گردن پر
جا بجا بوسہ دینے لگا۔ مہروش کا دل تیز رفتار سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جو سوچ بیٹھی تھی کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گی، پرواہ بھی نہیں کرے گی، جس کے ساتھ وہ مرضی جائے، جس کے ساتھ مرضی وہ رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شمائم کی صاف گوئی پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی کیفیت سے خود بھی انجان تھی، اسے کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مہروش کو بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر شمائم نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ دونوں کی بیک وقت نظریں آپس میں ملی۔ جب شمائم نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا، شمائم عالم شاہ، جب تک میں تمہاری زندگی میں ہوں تب تک تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آنی چاہیے، جب نہ ہوئی تب تم کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسے دیکھتی سنجیدگی سے بولی، نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ تمہارے بعد کوئی میری زندگی میں آئے گا، یہ چیز یہاں بٹھا لو، ہمیشہ تم ہی سوچا۔ اس کی بات سنتے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتا بولا، حوریہ میری دوست ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہوں اسے، اور کچھ نہیں۔ وہ اس کی ہر غلط فہمی دور کرتا بولا۔ میٹنگ سے فری ہوتے ہی میں نکلنے لگا تو وہ مجھے ملی، کافی پینے کا کہا، میں نے انکار کیا، وہ ضد کرنے لگی تو پھر میں انکار نہیں کر سکا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ شمائم کی بات پر مہروش کے اندر کہیں نہ کہیں سکون دوڑا تھا۔ تم مجھ سے ہر بات بے دھڑک پوچھ سکتی ہو، آئندہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو فون ڈائریکٹ کر کے پوچھ لینا، یوں آنسو مت بہانا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں۔ مہروش سے پہلے مہروش کوئی بات کرتی شمائم اس کے لبوں پر جھک کر شدت سے بوسہ دیا۔ مسز یہ کال نہ اٹھانے کی سزا تھی، شمائم کہتی دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا، یہ میرے گال کا حشر بگاڑنے کی سزا ہے، دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہو۔ مہروش کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بمشکل ہی سب نے جذبات پر پہرے لگائے تھے، اس کے ساتھ تکیے پر سر کے اسے اپنے حصار میں قید کرتے آنکھیں موند گیا۔ سو جو نہیں تو آج کام خراب ہو جانا ہے، جو میں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو اسے غصے سے گھور رہی تھی، شمائم نے بند آنکھوں سے ہی کہا۔ اس کی صاف گوئی سے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ اس کو دیکھتی اس کے بازو کے حصار میں سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ دادا جان، آپ؟ اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے جلال الدین عالم شاہ کو دیکھ کر شفان حیرت سے بولا، کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ جلال الدین عالم شاہ نے آئی برو اچکاتے اپنے پوتے کو دیکھا۔ نہیں دادا جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آئیے آئیے، اندر آئیے۔ شفان دروازے سے ہٹتا ان کو راستہ دیتا بولا۔ جب جلال الدین عالم شاہ اندر داخل ہوئے، اندر لیٹے ہوئے وجود کو ہوش آنے والا تھا، وہ کیسے سب سنبھالے گا، یہ سوچتے ہی شفان عالم شاہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے۔ جلال الدین عالم شاہ مہروش سے ملنے آئے تھے، اس سے مل کر وہ شفان کی فلائٹ میں آ گئے۔ شفان پچھلے 2 دن سے حویلی نہیں گیا تھا، ضروری کام ہو یا میٹنگ، وہ شہر اپنے فلیٹ میں ہی رکتا یا شمائم کے فارم ہاؤس میں رہنے کو ترجیح دیتا، لیکن اب وہاں مہروش اور شمائم رہ رہے تھے، وہاں رہنا اس نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہ اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اپنے فلیٹ میں تھا۔ دادا جان، آپ کے لیے کچھ پینے کو لاؤں، کھانے کو کچھ منگواؤں؟ شفان جلال الدین عالم شاہ کو چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، پانی پلا دو۔ جلال الدین عالم شاہ اپنی وائٹ اجرک اپنے کندھے سے اتارتے ہوئے صوفے پر ایک سائیڈ پر رکھتے بولے، فلیٹ میں کوئی ملازم تھا نہیں، وہ یہاں اپنے کام خود کرتا تھا، کھانا باہر سے لا کر کھا لیتا تھا۔ شفان چلتا کچن میں جلال الدین عالم شاہ کے لیے پانی کا گلاس لے کر جلال الدین عالم شاہ کو پکڑایا۔ برخوردار، اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں تمہیں؟ جلال الدین عالم شاہ خالی گلاس کر کے اس سے پکڑایا۔ دادا جان، گرمی بہت ہے نا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مجھے گرمی بہت لگتی ہے۔ وہ ان سے گلاس لیتا کچن کی جانب بڑھا۔ ٹی وی لاؤنج سے کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں اس وجود کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ہلکی سی کھولیں، وہ اپنی آنکھیں کھولتی اوپر چھت پر خالی نظروں سے دیکھنے لگی، جب ایک دم اٹھتے پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔
وہ کہاں تھی جب اس کی نظر سامنے لگی وال کلاک پر گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑاتے نیچے اتری۔ اس نے اپنے سر کو تھاما جب ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح دوڑنے لگا۔ ان کی گاڑی کو چاروں جانب سے گھیرا گیا۔ اس کے ڈیڈ ماسک میں چھپے لوگوں کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے روتی ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں گولیوں کی آوازیں گونجی۔ ڈیڈ! وہ زور سے چلاتی دروازہ کھولتی باہر کی جانب دوڑی۔ باہر آئی جہاں جلال الدین عالم شاہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چلانے سے شفان دوڑ کر کچن سے باہر نکلا۔ جلال الدین عالم شاہ نے سامنے کھڑی اجڑی حالت میں نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر چونکے۔ مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، وہ جلال الدین عالم شاہ کو دیکھتی ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بولی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ڈیڈ کے پاس جانے دے۔ وہ جلال الدین عالم شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑے آنکھوں کے کنارے سوجے ہوئے سرخ چہرہ لیے کپکپاتے ہونٹوں سے بولتی ڈری سہمی کھڑی بولی۔ جلال الدین عالم شاہ نے آگ برساتی آنکھوں سے شفان کی جانب دیکھا جو ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ شفان! یہ لڑکی کون ہے؟ جلال الدین عالم شاہ کی غضبناک آواز نے اس کے فلیٹ کو در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ دادا جان مجھے اٹلی سے اغوا کر کے لایا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اس سے پہلے شفان کوئی جواب دیتا، ہانیہ جلال الدین عالم شاہ کی طرف دیکھتی فوراً بولی۔ وہ اتنا تو انہیں دیکھتی سمجھ گئی کہ سامنے کھڑے دگنی عمر کے شاندار پرسنالٹی جن کے چہرے پر جلال و رعب دبدبا نظر آ رہا تھا، ان کو کسی بات کا نہیں پتہ، وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ شفان نے حیرت سے ہانیہ کی طرف دیکھا جس نے اس کی شفاف زندگی پر داغ لگانے پر ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم شعلے بھڑکے تھے۔ غصے سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ جلال الدین عالم شاہ ہانیہ کی بات سن کر ان کو لگا جیسے چھت ان پر آ گری ہو۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے شفان؟ وہ بے یقینی نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھتے بولے۔ اس نے میرے ڈیڈ کو مار دیا، مجھے میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، اس نے میرے ڈیڈ پر گولیاں چلائی ہیں، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہے، یہ مجھے لے کر یہاں آیا ہے اور میرے ساتھ۔ جب ہانیہ روتے ہوئے دوبارہ بولی، مجھے میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ شفان بری طرح پھنسا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جلال الدین عالم شاہ کو کیسے سمجھائے۔ جب جلال الدین عالم شاہ کا ایک زوردار تھپڑ اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ گیا، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ تھپڑ کی آواز سے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ہانیہ نے روتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شفان نے بے یقینی نظروں سے جلال الدین عالم شاہ کو دیکھا۔ وہ اس لڑکی پر یقین کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یہ کرتے ہو تم یہاں رہ کر؟ جلال الدین عالم شاہ غصے سے کہتے ہانپنے لگے۔ دادا جان آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز آپ بیٹھے۔ جلال الدین عالم شاہ کو ہانپتے کانپتے دیکھ کر ان کو غصے میں دیکھ کر آگے بڑھا۔ جب جلال الدین عالم شاہ نے ہاتھ سے اپنے پاس آنے سے روکا، اپنے بھائی اور باپ کو کال کرو اور ان سے کہو اپنے ساتھ مولوی لے کر آئیں، اب بھی اور اسی وقت تمہارے اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ جلال الدین عالم شاہ صوفے پر گرتے ہوئے بولے۔ دادا جان، وہ آگے بڑھا، میں نے کہا فون کرو اور بلاؤ اپنے باپ اور بھائی کو، بلکہ مجھے ملا کر دو فون۔ شفان نے ان کی آنکھوں میں بے اعتباری اور بے یقینی دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر مسل دیا ہو۔ جب جلال الدین عالم شاہ نے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا، شفان! جلال الدین عالم شاہ اس کو مجسمے کی طرح کھڑے دیکھ کر غصے سے بولے اور ساتھ ہانیہ پر نظر ڈالی جو سسکیوں میں روئی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نکاح کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتے کس کو ہیں؟ اردو زبان بھی اس کو تیمور جہانگیر نے سکھائی تھی دادی سے بات کرنے کے لیے۔ اس نے تیمور سے اردو میں بات کرنا سیکھی تھی۔ آہستہ آہستہ تیمور اور دادی سے بات کرتے کرتے اس کی اردو اچھی ہو گئی تھی۔ اب تو وہ شیر جہانگیر سے بھی اردو میں بات کرتی تھی۔ بیٹا آپ اندر جاؤ۔
جلال الدین عالم شاہ سامنے کھڑی لڑکی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے بولے، جس نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس کو جاتے دیکھ کر جلال الدین عالم شاہ نے اس سے پوچھا۔ ہانیہ جہانگیر۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سسکتے ان کو دیکھتے بولی، انکل مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ آپ کو لے جائیں گے آپ کے ڈیڈ کے پاس، ابھی آپ اندر جائیں۔ جلال الدین عالم شاہ کے پراعتماد لہجے پر وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ شفان ہمایوں صاحب کا نمبر ملا تھا، ان کو فون پکڑاتا باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ بری طرح پھنسا تھا۔ دادا جان کا اس پر یقین نہ کرنا، اس کا دل چاہا وہ اپنے آپ کو جان سے مار دے اور اس نازک وجود کو دھرتی میں ہی اتار دے جس نے اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ اس کے دادا جان کے سامنے اس کی ذات کی، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ آج تک جلال الدین عالم شاہ نے تھپڑ تو دور کی بات، اونچی آواز میں بھی ان دونوں بھائیوں سے بات نہیں کی تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ تھا وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اس نے غصے سے افراہیم کا نمبر ملایا، نمبر بند جا رہا تھا جو ساری فساد کی جڑ تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا، اس نے کیوں حامی بھری تھی۔ افراہیم کو کوستا اس نے شہرام کا نمبر ملایا، شہرام کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا جب اس نے نورب کے نمبر پر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی لیکن نورب فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ نورب فون اٹھاؤ، وہ چنگھارتے ہوئے بولا، اور وہ کتنی بار نورب کے نمبر پر کال کر چکا تھا لیکن نورب فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد ہمایوں صاحب اور شمائم فلیٹ میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ مولوی تھا۔ وہ ان کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ شمائم کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ شمائم کو پورا یقین تھا کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہے۔ شمائم نے شفان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ دادا جان، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دادا جان، ایک منٹ، شفان بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ شفان کی طرف متوجہ ہوا۔ شمائم جلال الدین عالم شاہ کو کہتا شفان کی طرف متوجہ ہوا، کیا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ کوئی لڑکی اپنی عزت کو ایسے کیوں اچھالے گی؟ جلال الدین عالم شاہ نے غضب ناک آواز میں کہتے غصے سے شمائم کو دیکھا، دادا جان غلط فہمی بھی۔ اس سے پہلے شمائم کچھ کہتا، جلال الدین عالم شاہ غصے سے بولے، بس میں نے کہہ دیا ہے، آئیے مولوی صاحب شروع کریں۔ اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا جو نہ پہلے اپنے باپ کے سامنے بول سکتے تھے اور نہ اب بولے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس کا کردار شفاف ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اپنے باپ کے فیصلے پر چپ ہو کر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ شروع کریں مولوی صاحب۔ جلال الدین عالم شاہ شفان کو غصیلی نگاہوں سے دیکھتے بولے، نکاح کا مرحلہ طے ہوا۔ اس نے غصے سے جہاں جہاں مولوی نے سائن کرنے کو کہا وہ کرتا چلا گیا۔ وہ سائن کرتا غصے سے باہر کی جانب بڑھا۔ شفان! اس کے پیچھے شمائم دوڑا۔ شفان باہر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کسی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا اور نہ اس کی یقین دلانے پر کسی نے اس پر یقین کرنا تھا۔ شفان! شمائم اس کے قریب آتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں، دفع ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ غصے سے شمائم کا ہاتھ چھٹکتا اسے دھکا دیتے بولا، شفان! شمائم نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ دفع ہو جاؤ نہیں تو منہ سجا دوں گا تمہارا۔ وہ ایک دم دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں اور چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوئے تھے۔ شمائم اس کو دیکھتا پریشان ہوتا اندر چلا گیا۔ شفان بھی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا جب اس کا فون بجا، موبائل کی سکرین سامنے کرتے جہاں نورب کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، کبھی معاف نہیں کروں گا تم لوگوں کو، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ شفان فون اٹھاتے چنگھارتے کہتے زور سے سامنے دیوار پر فون دے مارا۔ افراہیم کی آج سے 4 دن پہلے اس کو کال آئی تھی کہ ایک لڑکی کو رکھنا ہے کچھ دنوں کے لیے، شفان کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ شمائم کے جذباتی اور غصے والی تربیت سے بھی واقف تھا، اس معاملے میں
شفان بہت ہی کول مائنڈڈ بندہ تھا، ہانیوں کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر افریم نے شفان کو کہا تھا، جس پر شفان نے حامی بھر لی تھی۔ آج صبح ہی نورب اس کے فلیٹ پر ہانیہ کے بے ہوش وجود کو لے آئی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسے شام تک ہوش آ جائے گا، آگے خود سنبھال لینا۔ افریم نے اسے مختصر بات بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسے کچھ دن رکھنا ہے، کچھ دن بعد اسے یہاں سے لے جائیں گے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حامی بھرنا، یہ نیکی کرنا ساری زندگی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ نورب جس طرح اس کو کمرے میں لٹا کر گئی تھی، ایک بار بھی اس نے اس کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ دن میں ایک ضروری میٹنگ کر کے واپس فلیٹ میں آ گیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں سو گیا۔ ایک بار بھی اس نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ جلال الدین عالم شاہ کے سامنے ہانیہ پر سرسری نظر ڈالی تھی، جس نے پل میں اس کی زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا باپ کون ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا، ابراہیم کی امانت ہے جو اسے کچھ دنوں تک لٹانی ہے۔ غصے سے وہاں سے اڑتا باہر نکل گیا۔ پانی ایک بوند بس۔ وہ آنکھیں کھولنے کی ہمت جھٹلا رہی تھی جو ناممکنات میں سے تھا۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا وہ یہاں تھی، وجود میں ہمت بالکل نہ تھی کہ آنکھیں بھی کھول سکے۔ خشک حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ یار دے دے پانی، تڑپ رہی ہے بیچاری، وہ سامنے بیٹھے شخص سے بولا جو سفید پاؤڈر ناک سے سونگھتے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ جب دو اور لوگ کمرے میں داخل ہوئے، تم لوگ کدھر تھے؟ اس کے شور کو انجیکشن لگانے گئے تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص نے سامنے پڑے وجود کے بکھرے حلیے پر ہوس بھری نظریں ڈالتے ان دونوں سے بولا۔ وہ ان کو سن پا رہی تھی، اب جیسے اسے ہوش آ رہا تھا۔ زامی آج مجھے جلدی لینے آنا، آج میرب بھی نہیں آئی، میں ویٹ نہیں کر سکتی۔ جو حکم ملکہ آئینہ اور کوئی حکم اپنے خادم کے لیے۔ زیام ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھوڑا جھکتے اس سے پوچھا، تم مجھے واپسی پر لنچ بھی کرواؤ گے؟ وہ معصومیت سے سامنے شیشے میں دیکھتے بولی، ملکہ آئینہ کو اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ زیام اسے دیکھتے چڑھاتے ہوئے بولا۔ آئینہ نے گھور کر اسے دیکھا، وہ اسے کالج چھوڑے جا چکا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ کالج سے باہر نکلی، زامی کو دیکھنے کہ وہ آیا ہے کہ نہیں۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہی تھی جب دن دہاڑے گن پوائنٹ پر ایک گاڑی میں 4 لوگ اسے سب کے سامنے کالج کے باہر دھڑلے سے اغوا کرتے جا چکے تھے۔ لوگ صرف تماشائی بنے دیکھتے رہ گئے، پر کسی نے ہمت نہیں کی آگے آنے کی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ سر کو تھامتے اس نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی جہاں کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منظر دھندلا تھا۔ جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، اوئی کیا کر رہا ہے، باس ہمیں جان سے مار دے گا۔ جب ان میں سے ایک ساتھی بولا، یار کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر۔ وہ اس کی طرف دیکھتا آنکھ ونگ کرتا آئینہ کے قریب پہنچا۔ جب پیچھے بیٹھے اس کے ساتھی بھی اس کی جانب بڑھے، وہ تینوں اس کے قریب بیٹھ گئے، جبکہ ایک ساتھی ان کے پاس کھڑا ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت تو بہت ہے یار۔ وہ اس کے قریب پہنچتے آئینہ کو دیکھتے بولا، جب اپنا ہاتھ آئینہ کے گال کی طرف لے جاتے اس کے گال کو سہلایا۔ چھوڑو مجھے ڈیڈ، زامی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتی سہمی آنکھوں میں دیکھتی چلاتی ہوئی بولی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ خوف سے اور پیچھے کی جانب کھسکی۔ بس تھوڑی دیر میری جان۔ جب ان میں سے ایک شخص آگے ہوتے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھا، دوسرے شخص نے آگے بڑھتے اس کے یونیفارم کے شولڈر میں لگے دوپٹے کو کھینچا، تیسرے نے اس کی گردن پر اپنا انگوٹھا سلایا۔ آئینہ کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا، چہرہ لٹھے کی مانند ایک دم سفید پڑا تھا۔ نہیں، قریب مت آنا، میری قریب مت آنا، چھوڑو مجھے۔ وہ اونچا اونچا چیخنے لگی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ زامی، ماما، ڈیڈ۔ وہ روتے زور زور سے حلق کی بل چلانے لگی۔ دوسرے کمرے میں کرسی سے جکڑے وجود کی پلکوں میں ایک سیکنڈ کے لیے ہلچل ہوئی، بس ایک سیکنڈ۔ کچھ دیر پہلے اسے انجیکشن لگا کر گئے تھے، اس کے زیر اثر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، قریب مت آنا،
وہ روتی چیختی آنکھوں میں خوف لیے ان کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا کمرہ ہل رہا تھا۔ 3 لوگ اس پر چھپٹے ہوئے تھے۔ اس کا چوتھا ساتھی کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پیچھے ہٹو، اسے کچھ ہو گیا نا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ آئینہ کی حالت دیکھتے جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ کھڑا ہوا شخص ان تینوں کو پیچھے ہٹانے لگا اور وہ نازک لڑکی ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔